تم نبی کی بات کا مذاق اڑاتے ہو. جب مولوی دعا کرتا ہے کیا کرتے ہو؟ جب دیکھ سامنے آتی ہے کہتے ہیں مردہ بخشوانا ہے، زور سے آمین کہو، کہتے ہو. جب اس کو کہتے ہو آمین زور سے تو وہ کس کے بچے ہیں؟ تم نے محمد رسول اللہ کی بات کو بھینس کے بچے سے تشبیہ دی ہے. تیری قبر بڑی گندی ہوگی، تیری آخرت بڑی غلیظ ہوگی، تجھ پر اللہ نے دنیا میں عذاب بھیجنا ہے، تو یاد رکھنا. کیونکہ تم جب نماز سے باہر نکلتے ہو لوگوں کو کہتے ہیں آمین کہو مردہ بخشا جائے، کیونکہ تھال جو بریانی اور قورمے کا آ چکا ہے. آج میرے منہ سے گالی نکلی ہے بڑی غلیظ، لیکن میں مجبور ہوں. یہ لوگ تو اس سے بھی بدتر ہیں جو نبی کی بات کا مذاق اڑائیں، جو نبی کریم کی بات کا مذاق اڑائے. بتاؤ آمین کہتے ہو یا نہیں؟ تم ہر جگہ پہ آمین کہتے ہو. ویسے ہی کوئی دعا کر دینا اللہ تعالیٰ بھلا کرے، اس ریکی میں کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بھلا کرے، کہتے آمین کہتے ہو نا آمین. تو وہ کس کی آواز ہوتی ہے؟ وہ کس کی آواز ہوتی ہے؟ پھر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. 3 نبی علیہ السلام کی باتوں کا اس نے بدترین مذاق اڑایا ہے، اور ایسا مذاق اڑایا ہے کہ انشاءاللہ آج ہم نے وضاحت کر دی ہے، پہنچے گی، کیونکہ وہ میرا منتظر ہے، اس کو پتہ ہے میرے پہلے بھی اس کے ساتھ باتیں جاتی ہیں تو وہ بڑا کیا کہتے ہیں تڑپتا ہے. انشاءاللہ اب بھی تڑپے گا. اور میرا چیلنج ہے اور مفتی صاحب تیرے شہر میں رہتا ہوں، اگر اتنی جرت ہے تو مجھے بلا لے، اگر تیرے اندر اتنی جرت ہے تو میرے پاس آ جا. مجھے بتا کسی ایک صحابی نے اگر رفع دین ترک کی ہو، رب کبریا کی قسم ہے ہاتھ اسی وقت کاٹ کے چلا جانا. اور اگر آمین بالجہر کا انکار کسی ایک حدیث میں آ جائے، یہ زبان بھی تو کاٹ کے چلے جانا، ورنہ اپنی زبان بھی حوالے کر دینا. تو نبی علیہ السلام کی ایک صحیح حدیث پہ عمل نہیں کرتا، دوسرا اس کی تصحیح کرتا ہے. تو نے میری تصحیح نہیں کی، تو نے سعودیہ والوں کی تصحیح نہیں کی، تو نے دبئی والوں کی تصحیح نہیں کی، تو نے ملیشیا والوں کی تصحیح نہیں کی، دنیا کے کسی انسان کی تصحیح نہیں کی ہے. تو نے پیغام نبوت کی تصحیح کی ہے. تو نے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کی تذلیل کی ہے. اللہ کا قہر تجھ پر آئے گا اور جمیل وتھرا بھی تجھ پر قہر بن کر آئے گا. نہیں معاف کریں گے جو پیغمبر کی حدیث کا مذاق اڑائے گا. مر جائیں گے، ہتھیلی پہ جان رکھ کر جائیں گے، لیکن پیغمبر کی بات کا مذاق نہیں بننے دیں گے، نہیں بننے دیں گے، نہیں بننے دیں گے. جرت ہے تو ایک صحابی سے لا کر دو کہ جس نے بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھی ہو. اور صحابی کیا کہتا ہے؟ لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم لضللتم لضللتم. جس نے نبی علیہ السلام کی ایک سنت بھی چھوڑ دی وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے، وہ ضلال پہ ہے، وہ جہنمی ہے. غیر المغضوب علیہم وللضالین. کہتے ہیں نا پڑھا کرو نماز میں، کہتے ہیں نہ پڑھو، کیونکہ گمراہی سے بھی حصہ لینا ہے، گمراہی سے بھی حصہ لینا ہے. آج سخت باتیں اس لیے کی ہیں کہ جو میرے نبی کی بات، اور تو نے نہیں کرنی نہ کر. مذاق تو نہیں بنا نبی کی بات کا، وہ تو قادیانیوں نے نہیں بنایا، ختم نبوت کے منکروں نے، تو نے بنا دیا. اور مناظرے کے لیے تیار ہوں، میں اکثر کہتا رہوں مناظرہ نہیں کروں گا، مباحثہ کروں گا، لیکن اس بات پہ رفع الیدین اور آمین پہ کوئی ایک صحیح روایت 19 نہیں 600 کتابوں سے لیا، کوئی ایک روایت دکھا دے جس میں رفع الیدین کے بغیر کسی ایک صحابی نے. پھر کہتا ہے ابو حنیفہ نے صحابہ کی موجودگی میں مذہب صحیح کیا. ارے بے شرما، مذہب خراب ہو گیا تھا صحابہ کی موجودگی میں؟ صحابہ بھی موجود ہیں اور نبی کی حدیث بھی موجود ہے، فرمان بھی موجود ہے. خیر القرون کرنی ہے نا حدیث، خیر القرون کرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ، وہ صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ. اور تو کہتا ہے صحابہ کے زمانے میں ابو حنیفہ نے مذہب صحیح کیا. اس کا مطلب ہے کہ ابو حنیفہ سے پہلے صحابہ کے دور میں مذہب خراب ہو گیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑی جرت کوئی نہیں ہے جو صحابہ کے زمانے میں کہہ دے مذہب خراب ہو گیا اور ہمارے امام نے ٹھیک کر دیا. کوفے میں بیٹھ کر مدینے میں کوئی نہ ملا، مکہ میں کوئی نہ ملا مذہب ٹھیک کرنے والا.